بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عراق کے کردستان ریجن کے صدر نے ملاقات کی۔ قطر نے برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن کے قتل اور صومالیہ کے شہر بلدوین کے پولیس اسٹیشن پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ احمد میڈیکل کارپوریشن HMC کو عالمی وبائی مرض کووڈ-19 پر قابو پانے کے سلسلے میں اس کی غیر معمولی کوششوں کے اعتراف میں انٹرنیشنل ہیلتھ ورکرز ریکگنیشن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں گزشتہ جمعے کے دن سے جاری شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے عراق کے کردستان ریجن کے صدر نجریان برزانی نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر کردستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر برزانی کل دوحہ پہنچے تھے۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی عراق کے کردستان ریجن کے صدر برزانی نے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی تعلقات اور تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل، خاص طور پر اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ ملاقات میں قطر کی کابینہ کے کئی وزراء اور صدر برزانی کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے بھی شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر کی شورا کونسل کے سابق اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود کو ان کے ٹینیور کے دوران ملک کے لیے ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے سابق اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود نے ملاقات کی اور انہیں دیے گئے اعزاز کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر نے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن اور قطر آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کے چیئرمین سر ڈیوڈ ایمس کے قتل کی مذمت کی ہے اور ان کو چھرا گھونپ کر مارنے کے واقعے کو ایک گھناؤنا جرم اور انسانی حقوق کی پامالی قرار دیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے شہر بلدوین کے پولیس اسٹیشن پر کیے گئے حملے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں اس ریاستی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں، صومالیہ کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ قطر کی مسلح افواج کی جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ماہ اکتوبر کی 21 تاریخ کو زکریت کے علاقے میں فرضی فضائی حملے کرے گی، جو صبح 6 بجے سے 6:05 تک 200 فٹ کی بلندی اور 50 میٹر کے ریڈیس یعنی دائرے میں ہوں گے۔ جنرل کمانڈ نے اس علاقے میں رہنے والوں یا جو لوگ اس وقت وہاں جا رہے ہوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوحہ میونسپلٹی نے 6000 کلو گرام سے زیادہ فروزن میٹ اور فش کو قبضے میں لے لیا ہے، کیونکہ یہ اشیاء استعمال کے قابل نہیں تھی۔ یہ اشیاء ایک ریسٹورنٹ اور 14 ویئر ہاؤسز اور اس کے ریفریجریٹرز کی انسپیکشن مہم کے دوران برآمد کی گئیں۔ یہ ویئر ہاؤسز انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک سپلائنگ کمپنی کی ملکیت ہیں۔ دوحہ میونسپلٹی کے انسپیکٹروں نے انکشاف کیا ہے کہ متعلقہ کمپنی ان اشیاء کی ٹرانسپورٹنگ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے مجوزہ طریقے اور ذرائع استعمال نہیں کر رہی تھی۔
یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 62 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 42 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 20 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 82 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,423 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام پر عمل درآمد بدستور جاری ہے، اور اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,07,90,350 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 2,990 ڈوزز لوگوں کو دی گئیں۔ 2 ڈوزز لینے کے بعد ملک کی کل آبادی کے 83.2% لوگ اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ دریں وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل جاری رکھیں۔ وزارت صحت نے احمد میڈیکل کارپوریشن HMC اور پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن PHCC کے تعاون سے قطر انفیکشن کنٹرول ویک منانے کا اعلان کیا ہے، جس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور یہ 23 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ قطر انفیکشن کنٹرول ویک ایک قومی انیشیٹو ہے جو وزارت صحت انٹرنیشنل انفیکشن پریونشن ویک کے موقع پر مناتی ہے۔ قطر میں اس سال کی تقریب کووڈ-19 کے دوران انفیکشن کنٹرول کرنے کے شعبے کے کارکنوں کی کارکردگی اور دلیری پر مرکوز ہے۔ احمد میڈیکل کارپوریشن HMC کو عالمی وبائی مرض کووڈ-19 پر قابو پانے کے سلسلے میں اس کی غیر معمولی اور نمایاں کوششوں کے اعتراف میں انٹرنیشنل ہیلتھ ورکرز ریکگنیشن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے خطے کے لیے صحت کے عالمی ادارے WHO کے علاقائی دفتر میں WHO کی علاقائی کمیٹی نے خطے کے ممالک میں صحت کے اداروں کے سربراہان کے اجلاس کے دوران اس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کی قیادت میں یمن کی حکومت کی حمایت کرنے والی اتحادی فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے معرب شہر کے جنوب میں واقع ابدیہ قصبے پر 32 مرتبہ فضائی حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں 160 حوثی باغی ہلاک ہو گئے۔ اس علاقے میں اتحادی فورس کی پیش قدمی جاری ہے۔ یمن کے وزیر اطلاعات معمر الریانی نے حوثی باغیوں پر رہائشی علاقوں پر حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد سے آمدہ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی حکومت نے اپنی فضائی تجارتی حدود کو افغانستان کے لیے کمرشل کارگو کی ترسیل کے لیے کھول دیا ہے، جس کا مقصد معاشی مسائل سے دوچار اس پڑوسی ملک کی مدد کرنا بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شمال مشرقی سرحد پر تورخم گزرگاہ سے ٹرکوں کے ذریعے بھی سامان کابل بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں گزشتہ جمعے کے دن سے جاری شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریاست کے تمام اسکول اور کالج 19 اکتوبر تک بند رہیں گے۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جنہیں حکومت نے دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کو غیر معمولی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ آج صبح سے ہی متاثرہ علاقوں میں فوج، نیشنل ڈیزاسٹر ریسکیو فورس، پولیس اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ لاطینی امریکہ کے ملک ہیٹی میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 17 عیسائی مبلغین کو ان کے اہل خانہ سمیت اغوا کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان افراد کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ ایک یتیم خانے کا وزٹ کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ حکومت نے اغوا کاروں اور اغوا شدہ افراد کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل العربی اسٹیڈیم میں قطر اسپورٹس کلب اور سلال کلب کے درمیان 2021-2022 سیزن QNB سٹارز لیگ ٹورنامنٹ کے تحت جو میچ کھیلا گیا تھا وہ ڈرا ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے 2-2 گول کیے۔ اور خبر ملی ہے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راہل ڈراوڈ اس ماہ شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے موجودہ ہیڈ کوچ
روی شاستری نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ ختم ہونے والے اپنے ایگریمنٹ میں توسیع نہیں چاہتے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عراق کے کردستان ریجن کے صدر نے ملاقات کی۔ قطر نے برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن کے قتل اور صومالیہ کے شہر بلدوین کے پولیس اسٹیشن پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ احمد میڈیکل کارپوریشن HMC کو عالمی وبائی مرض کووڈ-19 پر قابو پانے کے سلسلے میں اس کی غیر معمولی کوششوں کے اعتراف میں انٹرنیشنل ہیلتھ ورکرز ریکگنیشن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں گزشتہ جمعے کے دن سے جاری شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن۔